أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کی توفیق سے اس نے آج ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے، عبادتیں کرنے اور دین کی باتیں کچھ سننے اور سنانے کے لیے جمع کیا ہے. اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہم آمین. معزز بھائیوں، گزشتہ درس میں ہم نے بہت ساری باتیں معلوم کی تھی. آج بھی میں آپ کے سامنے ایک مختصر سی حدیث پڑھوں گا. اس کا مطلب، اس میں نکلنے والی بہت ساری باتیں مجھے آپ بتائیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سامنے بیٹھیے، کس کے لیے چھوڑیں جگہ ہے؟ جگہ پوری خالی ہے. 10-15 دن سے تو ہر دن یہی بولتا ہوں، سامنے بیٹھیے. تھوڑا سامنے آگے بیٹھ جائیے، تھوڑا. یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے. اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، یا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دکھایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرضت علی الامم، مجھ پہ بہت ساری امتیں گزاری گئیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے سامنے سے بہت ساری امتوں کو گزارا گیا اعزاز کے طور پر. آپ بھی دیکھتے ہیں کوئی ملک کا بڑا آدمی آیا ہے تو اس کے سامنے سے جو ہے ملک کے بہت سارے لوگوں کو گزارے جاتے ہیں جو ہر فیلڈ میں ماہر ہوتے ہیں اس کے اعزاز کے طور پر. تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے جو ہے بہت ساری امتوں کو آپ کے سامنے سے گزارا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرأیت النبی ومعه الرہط والرہیت، کہا کہ میرے سامنے سے بعض ایسے پیغمبر گزارے گئے، ان کے ساتھ جو ہے ایک مختصر لوگ ہی موجود تھے. رہط والرہیت کہتے ایک مختصر سی جماعت کو، یعنی ان لوگوں نے محنت کی ہے پوری زندگی میں تو بہت سارے کم لوگ ایمان لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والنبی ومعه الرجل والرجلان، ایک نبی میرے سامنے سے ایسے گزارے گئے جو پوری زندگی محنت کرنے کے بعد ان پر 1 یا 2 آدمی ایمان لائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والنبی ولیس معه احد، ایک نبی ایسے بھی میرے سامنے سے گزارے گئے ان پر ایک بھی ایمان نہیں لائے. یہاں رکیں اور آپ سے مجھے پوچھنا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جی وہ بات میں آتی ہے حدیث. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک نبی گزارے گئے بہت کم لوگ لائے، ایک نبی 1 یا 2 ایمان لائے، اور ایک ایسے گزارے گئے جس پہ کوئی بھی ایمان نہیں لائے. لیکن ہمارا ایمان ہے سارے کے سارے پیغمبر اپنے دعوتی کام میں کامیاب ہے کہ نہیں؟ کامیاب ہے. جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو امانت سے پہنچایا، دنیا کے ہر پیغمبر نے امانت سے پہنچایا. یہاں یہ پیغام دینا ہے کہ انسان کو محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، رزلٹ دینے والا اللہ ہے. رزلٹ جو ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی، آج آپ نے آیتیں بھی سماعت فرمائی. سورۃ القصص میں اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے پیغمبر، جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں مل سکتی، جسے اللہ چاہے اسے ہدایت ملتی. نبی کی بڑی خواہش کیا تھی؟ آپ کے چچا کیا نام ان کا؟ ابو طالب، جنہوں نے اسلام کی ہر طریقے سے مدد کی. بڑی خواہش تھی کہ ایمان لائے.
لیکن ایمان لایا، ایمان نصیب ہوا نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان دینا، ہدایت دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ داعی کا کام کرتے ہیں، دعات کا کام کرتے ہیں، اللہ کی تبلیغ کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کتنے سالوں سے محنت کر رہا ہوں، کتنی کوششیں کر رہا ہوں، کون بھی ایمان لاتاش نہیں۔ آپ کو اس کا مکلف بنایا گیا نہیں ہے۔ آپ کوشش کیجئے، ایک پیغمبر ایسے بھی گزارے گئے جس پہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ آپ نے آج آیتوں میں سنا سورۃ العنکبوت میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تو دعوت کا کام کتنے سال کیے؟ 950 سال تک انہوں نے جو دعوت کا کام کیا۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ نوح علیہ السلام پہ بہت کم لوگ ایمان لائے۔ روایتوں کے مطابق بات کریں 80 پر 3 لوگ ایمان لائے۔ اللہ، لیکن اولو العزم پیغمبروں میں سے نوح علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب اولو العزم پیغمبر کا؟ اللہ تعالیٰ نبیوں میں درجے بنایا ہے۔ اس کائنات کے سب سے افضل ترین انسان کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں 5 پیغمبروں کو بڑے پیغمبر بنائے۔ کون بنائے؟ احسن، ابراہیم علیہ السلام اور جی عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کو موقع دیجیے۔ آدم علیہ السلام پیغمبر تو تھے، اولو العزم میں سے تھے کیا؟ آپ میں سے کوئی بولیں گے؟ احسن، وہ کیا بولتے ہیں پرٹیکولرلی کسی ایک کو بولتے ہیں تو کوئی نہیں بولتے، بولو بولو سب پیچھے سے بولتے ہیں۔ 5 کون گنائیں گے نام؟ مبارک 5 بھی گنانا، بولیے زور سے بولیے، سب کو یاد ہو جانا۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ کتنے ہیں وہ؟ 5۔ بولیں گے جاوید بھائی؟ بولیے۔ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارک اللہ فیکم، بولیے۔ اللہ آپ کے علم میں برکت دے، آپ کے علم میں برکت دے، سب کے علم میں برکت دے۔ تو 5 پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کون ہے؟ نوح علیہ السلام بھی ہے، جبکہ ان پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 پر 3 لوگ ایمان لائے۔ مطلب کیا ہے؟ دعوت کے میدان میں کوشش ہمیں کرنا ہے، محنت ہمیں کرنا ہے، اس کا رزلٹ جو ہے اللہ دینے والا ہے۔ یہاں تک ہوئی حدیث۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ سَوَادٌ عَظِيمٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، مجھے ایک بہت بڑی جماعت دکھائی گئی، میں سوچنے لگا فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أُمَّتِي، خیال کرنے لگا میری امت ہے۔ کہا گیا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ کہا کس کی امت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر بتایا گیا کہ ایک کنارے کی طرف دیکھنے کا حکم دیا گیا، دیکھا گیا تو بڑی دور تک کنارے تک جو ہے تھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح لوگ ہیں، ادھر دیکھ۔ پھر کہا گیا ادھر دیکھیے، ادھر بھی جو ہے بہت بڑے کنارے تک جو ہے تھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح لوگ نظر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ آپ کی امت ہے۔ سبحان اللہ، کہا گیا یہ آپ کی امت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکافر بکم الامم، کہا کہ لوگوں زیادہ بچے دینے والی اور محبت کرنے والی خاتون سے شادی کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن مجھے فخر ہوگا میری امت کتنی بڑی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بتائی گئی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے پیغمبر، آپ کی امت میں سے یہ جو نظر آئے اتنے لوگ 70,000 لوگ بنا حساب بنا کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ کیا کہا گیا؟ 70,000 لوگ بنا حساب اور بنا کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ دیکھیے امت 3 طریقے سے جو ہے آخرت میں تقسیم کی جائے گی۔
بہت سارے لوگ آئیں گے، اللہ ان کا حساب لے گا، ان کا حساب لے گا، ان کے گناہوں کی سزا کے لیے جہنم بھیجے گا، سزا پانے کے بعد پھر ان کو جنت میں ڈالے گا۔ کتنا ہوا؟ ایک طریقہ۔ کیا ہوگا؟ امت کے بعض لوگوں کو حساب لے گا، انہیں جو ہے ان کے گناہوں کی سزا کے لیے جہنم بھیجے گا، پھر جہنم میں سزا پوری ہونے کے بعد ان کو جنت میں ڈالے گا۔ کتنے ہوئے؟ ایک۔ دوسرا، بعض امتی ایسے ہوں گے جن سے حساب و کتاب لیا جائے گا، عقاب کے لیے جہنم نہیں، اللہ معاف کر کے انہیں جنت میں ڈال دے گا۔ کتنے ہوئے؟ دو۔ تیسری قسم امت کی یہ ہوگی، بعض ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے نہ جنہیں حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، مرتے سیدھے جنت الفردوس میں وہ جگہ ملے گی۔ اللہ ہم تمام کو ایسوں میں سے بنائے، آمین۔ تو امت کی تین قسم، کہا کہ 70,000 لوگ بنا حساب بنا کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ اب ان کی صفات کیا ہے؟ دیکھیے، اب عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، آپ دیکھیں گے عربی زبان میں کسی بھی چیز کو بڑھا کر بتانے کے لیے 7، 70، 70,000، 70 لاکھ، یہ لفظ 7 جو ہے، 70 کا لفظ جو ہے کثرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ 70,000 ہی اگر ہم مان لیں گے تو یہ تو جو ہے صحابہ سے مکمل ہو جاتا ہے، صحابہ سے مکمل ہو جاتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہ 70,000 ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، پروردگارا میری امت کے 70,000 لوگوں کو تو بنا حساب و کتاب کی جنت میں ڈالنے والا ہے، اس تعداد کو بڑھائیے۔ سبحان اللہ، کیسے پیغمبر ہیں جو امت کی اتنی فکر کرتے ہیں۔ کتنا درد تھا امت کا، ہم نبی کا نام آئے تو درود نہیں پڑھتے، کیسے امتی ہیں جس نے ہماری آخرت کے لیے اپنی زندگی میں اتنا رویا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد دعا کر رہے ہیں، مع کل 70,000، کہا کہ آپ نے دعا کی ہے 70,000 میں سے، کتنے؟ 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 کو بھیجوں گا۔ اللہ، سمجھ میں یہ بات؟ 70,000 لوگوں کا ذکر ہوا تھا، دعا کرنے پر کیا کہا گیا؟ 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 کو بنا حساب و کتاب کی جنت میں بھیجو گا۔ اللہ، حساب لگائیے، کوئی بولیں گے؟ دبیر بھائی، جی 40 پر 9 لاکھ کے قریب آتا ہے۔ ہاں سبحان اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی 40 پر 9 لاکھ 50 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے بنا حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی حدیث؟ سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ بات بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ اپنے کمرے میں گھس گئے۔ اب جو ہے صحابہ اکرام آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ کون جائیں گے، ان کی عادت کیا ہے، صفات کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام پہ پیدا ہوئے، جن کے ماں باپ بھی مسلمان ہیں، اسلام پہ پیدا ہوئے، شرک نہیں کرے، ان سب کو جو ہے جنت ملنے والی ہے۔ پھر بعض لوگوں نے کہا نہیں، وہ جو ہے صحابہ اکرام کو یہ مقام ملنے والا ہے۔ ایسے ہی بات چیت ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے، آ کے کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا بات چیت کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا 70,000 لوگ بنا حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے، لیکن اب کون جائیں گے آپ نے نہیں بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صفات بتائی۔ کتنے؟ 4 صفات بتائی، عمل کریں گے تو ان میں سے ہو جائیں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ جو رقیہ نہیں کرواتے۔ رقیہ پتہ ہے رقیہ کیا ہے؟ نظر لگی، دعا پڑھو بھائی،
جادو جنات کا ڈر ہے، دعا پڑھو بھائی، دعا پڑھ کے پھونکے، بیمار ہو دعا پڑھ کے پھونکیے، جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ پر اللہ کے وہ بعض بندے ایسے ہوں گے جائز محتاجی سے بھی پرہیز کریں گے، اللہ پر اتنا بھروسہ۔ ایک معنی یہ، ایک مطلب یہ ہے کہ بعض علماء نے بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دم کرانا تو جائز ہے، بعض لوگ ابھی نظر لگش نہیں، ابھی جادو کا کیا بھی پرابلمش نہیں ہوا، ہونے سے پہلے آلریڈی پڑھ لیتے ہیں، کہ ابھی ہونا نہیں بھائی وہ پڑھتے ہیں، ایسے لوگ مراد ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک کرواتے نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابھی نظر لگی بھی نہیں، اس سے پہلے اس دعائیں پڑھ لیتے ہیں، یہ مطلب بتایا گیا۔ اور بھی بہت سارے مطالب ہیں کہ یہ اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو ہے اللہ کے لیے جو ہے جائز محتاجی سے بھی پرہیز کرتے ہیں، خود دم کر کے پڑھ لینے کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ پریشان ہیں، بیمار ہیں، سورہ فاتحہ پڑھیے، نظر بد کی دعائیں پڑھیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خامخواہ شک کرنا، لوگوں کے پاس جانا، یہ ان کی عادت نہیں۔ کتنی صفات ہوئی ہے؟ لا یسترقون ایک ہوا، دوسرا ولا یکتوون، وہ داغنے کا علاج نہیں کراتے۔ داغنے کا علاج قدیم زمانے کا علاج ہے، قدیم زمانے میں آپ علاج کرائے تھک گئے، آخری علاج یہ ہے کہ جو ہے 4-5 آدمی ایک آدمی کو پکڑتے ہیں، جب اسے جو ہے کہیں داغا جاتا ہے، خون بہہ رہا ہے، زخم نہیں سوکھ رہا ہے، اس پہ لوہے کے ذریعے سے داغا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو ایسے علاج سے جو منع کرتا ہوں، علاج ہے اس میں لیکن منع کرتا ہوں، اس لیے کہ علاج سے بڑھ کر عذاب ہے، وہ اسے کون برداشت کرے گا؟ تو وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ 70,000 لوگ نہ رقیہ کروائیں گے، نہ بولو جی داغنے کا علاج نہیں کرائیں گے، ولا یتطیرون۔ تیسری چیز بدفعلی نہیں لیتے، نحوست کا عقیدہ نہیں ان کے پاس۔ بدفعلی معلوم کسی جگہ کو منحوس سمجھنا، کسی وقت کو منحوس سمجھنا، کسی شخص کو منحوس سمجھنا، محرم کے مہینے میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، شادی نہیں کرنا، ایسا ہے؟ کوئی دن کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے؟ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ کسی جگہ کو منحوس سمجھنا، عرب میں خاص کر کے اس زمانے میں ایک رواج تھا، ابھی بھی لوگوں میں کیا کیا بد عقائد ہیں آپ جانتے ہیں۔ اس زمانے میں سفر کو نکلنا تھا، ایک پرندے کو لیتے، اب پرندے کو اڑاتے، پرندہ اگر اڑ کے رائٹ سائڈ چلا گیا سمجھتے کہ ہاں چلو میرا سفر جو ہے سکسیس ہونے والا ہے، سفر پہ نکل جاتے۔ اور اگر پرندے کو اڑاتے وہ لیفٹ سائڈ چلا گیا سمجھتے کہ جو ہے اب ہمارا جو ہے سفر سکسیس نہیں ہونے والا ہے، ہمیں کچھ آفت آنے والی ہے، سفر سے رک جاتے۔ ابھی بھی دیکھیے جا رہے ہیں، کالی بلی کراس کر گئی، او اب تو ہمیں بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ گھر میں بیٹھے ہیں، الو گھر میں بیٹھ کے پکار دیا، پرندہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں اب تو کچھ ہمارے گھر میں مصیبت آنے والی ہے۔ ایسا ہے اسلام میں؟ تو جاہلوں کی سوچ۔ ہاں گھر میں شادی ہوئی، لڑکی آئی تو کچھ پریشانی آئی گھر میں، ہمارا گھر بہت اچھا چل رہا تھا، جب سے یہ لڑکی کا قدم ہمارے گھر میں آیا نحوست آ گئی۔ اللہ، کبھی لڑکی کو منحوس سمجھا جاتا ہے، کتنے گھرانے ایسے ہیں جاہلوں کے گھرانے، کبھی لڑکے کے تعلق سے ایسے تصورات، ہمارا گھر بڑا خوش تھا، جب سے ہماری بچی کی شادی اس لڑکے سے ہوئی ہے، اس کا کیا قدم ہمارے گھر میں پڑ گیا، ہمارے گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ ایسا ہے اسلام میں؟ ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ کے نیک بندے بدفعلی لیتے نہیں ہیں، اللہ کے نیک بندے بدفعلی لیتے نہیں۔ آج ہمارے زبانوں پہ کتنے لوگوں کی زبانوں پہ جملہ ہوتا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، تجارت نہیں ہے، کس کی صورت صبح میں اٹھ کے دیکھا کہ نہیں معلوم، کیا بولتے کس کی صورت دیکھا کہ نہیں معلوم، کیا خوشخبری آتی نہیں، کیا چلتا نہیں معاملہ،
کیا معلوم نہیں. ایسا بولتے کہ نہیں؟ ایسی بات کرنا صحیح ہے؟ جائز نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے بدفعلی بھی لیتے نہیں. کتنے ہوئے ہیں؟ کون بولیں گے؟ بولو بھائی. تمہارا کچھ مجھے جا پوچھتے ہیں کیا بھائی تمہیں؟ آپ بولیے، آپ بولیے. رقیہ نہیں کراتے آپ کے پاس میں. آپ بولیے دوسرا. داغنے کا علاج نہیں کراتے. بارک اللہ فیکم. آپ کے پیچھے کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے. تینوں میں بارک اللہ فیکم. اللہ آپ کے علم میں برکت دے. چوتھی چیز وعلی ربہم یتوکلون. زندگی کے ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. یہی صفت جو ہے سب سے اہم ہے. جس کے پاس یہ صفت آ گئی وہ خود بخود تین پہ آئیں گے. توکل علی اللہ. زندگی میں جس مرحلے میں بھی ہو، جس پریشانی میں بھی ہو، اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ کرو، اللہ کامیاب کرنے والا ہے. یہ چار صفات ہیں. چار صفات ہیں جس بندے کے اندر آ جائیں اللہ رب العالمین اس بندے کو بنا حساب بنا کتاب جنت میں ڈالنے والا ہے. سب سے عظیم صفت کیا بتائی گئی اس میں؟ توکل علی اللہ. نازک سے نازک ترین مرحلے میں بھی اللہ پر بھروسہ کرنا. آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا، بچوں کی زبانی سنا ہوگا. صحیح بخاری میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے تلے سوئے ہوئے ہیں. ایک دشمن بڑی طاقت میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرے. اب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ آرام کرنے کے لیے الگ جگہ مخصوص کرتے تھے اور صحابہ تھوڑا ہٹ کے سوتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں. جنگ سے واپسی کا کچھ مسئلہ تھا تو تلوار کو درخت سے لٹکا دیا، سو گئے. وہاں پر جو ہے بڑی کوششوں سے محنتوں سے ایک دشمن جو ہے آیا اور تلوار کو نکال لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا. کہا کہ یا محمد من یمنعک منی. کہا کہ اے محمد اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ اللہ اکبر. ہمیں رہتے تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ پریشان ہو جاتے. میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرا اللہ مجھے بچائے گا. کیا بولے؟ میرا اللہ مجھے بچانے والا ہے. یہ لفظ اللہ جب دشمن سن لیا اس کے جو ہے بدن میں کپ کپی طاری ہوئی. اللہ یہ جو کامل بھروسے کے ساتھ، جو کانفیڈنس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا، آپ کے بھروسے کو دیکھ کر یہ خود ڈر گیا، کانپنے لگا اور وہ تلوار نیچے گر گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا صلوات اللہ وسلم علیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ سبحان اللہ. وہ تو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا تھا. اس نے کہا کہ محمد میں جانتا ہوں آپ کے اخلاق کو. کیا کہا؟ میں جانتا ہوں آپ کے اخلاق کو. آپ مجھ جیسے ظالم کو بھی معاف کریں گے. معاف کرنا آپ کی صفت ہے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان لائے گا؟ کہا کہ نہیں لاؤں گا. کیا کہا؟ نہیں لاؤں گا. دیکھیے ظالم لوگ کہاں ہیں. یہ حدیث ان لوگوں پہ تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کی زور سے پہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام لاؤ گے؟ کہا کہ نہیں لاؤں گا. ایک بات وعدہ کرتا ہوں تمہارے خلاف جو بھی لڑے گا اس میں نہیں آؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دیا. اپنی قوم میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازک موقع پر کس پر بھروسہ کیا؟ اللہ پر بھروسہ کیا. یہ حدیث ہو گئی. 70,000 لوگ بنا حساب و کتاب کے جائیں گے. 70,000 مطلب 70,000 کیا؟ اور بھی یہ لفظ بولتے نہیں. دسیوں کے لوگ آئے تو کثرت کو بتانا ہے. اب جو ہے حدیث ختم ہو گئی. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی اٹھے یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم. کہا کہ عکاشہ بن محصن الاسدی رضی اللہ عنہ. کیا نام ان کا؟ بولو بھائی کیا نام؟ عکاشہ بن محصن الاسدی رضی اللہ عنہ. بولو نام. عکاشہ بولتے ہیں مولی صاحب بچہ پیدا ہوا ہے
ایسا نام بولو جو آج تک کون بھی نہیں رکھے رہنا. بولنے سے نہیں آتا ہے, رکھو, بہت اچھا ہے نام, صحابی کا نام. کیا نام؟ عکاشہ بن محصن الاسدی رضی اللہ عنہ. رکھیں گے نام بچوں کا, صحابہ کا نام رکھیں گے. ایسا نام رکھتے ہیں, بیوی کا نام اے سے شروع ہوتا ہے, شوہر کا نام زیڈ سے شروع ہوتا ہے, نام رکھ دیے وہی. معنی پوچھے تو کچھ بھی نہیں. ہم نے دیکھا ایک بچے کا نام پوچھا, نام رکھا ہے, اب نام کیوں لو؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے امی کا نام اے سے شروع ہوتا ہے, پپا کا نام زیڈ سے شروع ہوتا ہے, میرا نام ایسے ہی رکھ دیے. اب وہ نام رکھ دیے جس کا کوئی معنی نہیں ہے. نام ایسا رکھو جس کا معنی ہونا زندگی میں اثر پڑتا ہے. تو یہ صحابی عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے نبی دعا کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت منہم, اللہ تمہیں اس میں سے کر دے. ایک تو کنفرم ہو گیا, نہیں 70,000 میں سے کنفرم ہو گئے. کون ہے وہ؟ عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ. اب پھر دوسرے صحابی اٹھے, کہا کیا ہے اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے نا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب شروع ہو گیا سلسلہ, دو کو بولوں گا 3 4 5 شروع ہو جائیں گے, پورے شروع کر لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا وہ میرے لیے آپ کے لیے ضروری ہے, یہی بات سمجھانا مجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تم اس میں سے نہیں جی, بولے تمہارے لیے دعا نہیں کرتا, بیٹھ جاؤ, ایسا بولے. ایک لفظ استعمال کی, کہا سبقک بہا عکاشہ, کہا کہ اے صحابی تم سے عکاشہ جو ہے سبقت کر گئے. ایک آفر تھا وہ ان مل گیا, اب جو ہے آپ بیٹھ جائیں. سبقک بہا عکاشہ, عکاشہ جو ہے تم سے پہلے جلدی کر دیے. ان کا دل بھی خوش ہو گیا, ارے عکاشہ سے پہلے میں بول دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. ان کو بھی دل کو بھی تسلی ہوئی, سننے والوں کو بھی اچھا لگا, وہ صحابی کو بھی اچھا لگا, بیٹھ گئے. تو زبان کا ادب ہوتا ہے. جو زبان مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہے جس میں ہڈی نہیں ہے, بولتے جاؤ 24 گھنٹے. انسان کے بدن کا ہر عضو تھک جاتا ہے, دیکھ لو, کام کرتے کرتے ہاتھ تھک جائیں گا, پیر تھک جائیں گا, دیکھتے دیکھتے آنکھیں تھک جائیں گے. زبان ایک ایسا عضو ہے 24 گھنٹے بولو, تھکے گی نہیں, تھکے گی نہیں. آپ دیکھیے کہ زبان کو ہڈی نہیں دیا اللہ تعالیٰ, اس کو جو ہے کنٹرول میں رکھنا ہے. ادب بہت بڑی بات ہے. آج ہم زبان ایسے چلاتے ہیں قینچیوں کی طرح, کس کا دل ٹوٹ رہا ہے, کس کا دل پھٹ رہا ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. بولتے جاؤ, میری طاقت ہے, میں بولتا ہوں. کتنی خواتین ایسی ہیں کیسی زبان استعمال کرتی ہیں کہ جو ہے دل پھٹ جاتے ہیں. اسی لیے شاعر کہتا ہے جراحات السنام لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. کہا کہ تلوار سے لگا ہوا زخم سوکھ جائے گا. تلوار سے لگ گیا بھائی آپ کو, کتنے دن میں سوکھیں گا؟ 1 ہفتے میں سوکھ جائے گا. زیادہ سے زیادہ بڑا زخم لگا تو مہینہ رکھ لو, 1 مہینہ 1.5 مہینے میں سوکھ جائے گا, بعد میں چمڑا بھی آ جائے گا. لیکن زبان سے لگا ہوا زخم, آپ کی زندگی میں کسی نے ایسا جملہ آپ کو بول دیا, آپ کے دل پہ اثر کر گیا, 20 سال کے بعد بھی نظر آیت بولیں گے, دیکھیں گے نہیں. یہ انوش بھائی جو وہ بولا تھا نہیں, اس کی صورت کو دکھا رہا ہوں, بولیں گے کہ نہیں. تو تلوار کا زخم سوکھ جائے گا, یہ زبان سے لگا سو نہیں سوکھیں گا. اس لیے زبان کے ادب کو جانو, زبان کو ادب سے استعمال کرو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام کیا ہے؟ کئی چچا تھے, ایک بولیے اسلام لائش عباس رضی اللہ عنہ. لوگ ان کے پاس آ کے پوچھے, اے عباس کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں, آپ بڑے ہیں؟ غور کیجئے, کیا کہا, آپ بڑے ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ نبی انہوں نے کیا فرمایا,